نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رمضان مبارک کی آج 28 تاریخ بھی ہے، 28واں روزہ بھی ہے. ابھی جو شب آ رہی ہے یہ 29 کی شب ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رات ہے، کل آخری روزہ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور رات گزرے اور روزہ اور بھی ہو جائے. ماہ مبارک میں بالخصوص اعتکاف کی حالت میں جن اعمال کی توفیق ہوئی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، نوافل ہے، ایک بات اس سلسلے میں ہم سب لوگوں کو ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ جو کچھ طاعت اور عبادت کی ہے ہم نے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال یا ہماری اپنی کوئی خوبی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کی توفیق شامل حال ہوئی. اس کی بنیاد پر ان نیکیوں کی اور طاعت کی ہم کو توفیق ہوئی. یہ احساس ہونا رہنا اور اس کا تقاضا کہ کسی سے چرچا اور تذکرہ نہ کرنا، یہ بھی بس اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ ہے کہ انہوں نے فرض فرما دیا اور ہم یہاں آ گئے یا کہیں اور رہے اور اعمال کی ہم کو توفیق مل گئی، اعمال ہم نے کیے اور ہمارے اوقات عبادات اور طاعت میں لگ گئے. بس یہ ان کا کرم ہے، فضل ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ کتنے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے، فارغ بھی ہے، کوئی ان کو پریشانی، کوئی ان کے سامنے مسائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سب چیزوں کو سے محروم نہیں کر سکے. وہ یہ کوئی ہمارا اپنا ذاتی کمال یا صلاحیت یا محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب انہوں نے کرایا ہم سے. اس پر یہ جذبہ رہنا یہ ہے ترقی کا راستہ. پھر اسی کے ساتھ یہ بھی احساس ہونا کہ جیسا حق تھا ان اوقات کی قدردانی کا، وہ وصول کرنے کا، وہ ہم سے نہیں ہو سکا. یہ چیز اللہ پاک ہم کو عنایت فرما دے، ہمارے اندر پیدا کر دے. یہ ترقی کا راستہ ہے انسان کے لیے. قرآن مجید نے اسی حقیقت کو ایک موقع پر اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے. اس کو بار بار سوچتے رہنا چاہیے. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے سب کے لیے. آم کا درخت ہے، سیب کا ہو، انگور کا ہو، انار کا ہو، تو اس میں پھل آنا سمجھ میں آتا ہے. وہی آم کا ہے تو آم آئے گا، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، آئے گا. اس کے اس سے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ببول کا درخت ہو اور اس میں سیب آئے، صحیح سی بات ہے. یہ اس میں ببول کا تو کوئی کمال نہیں، وہ کانٹے واٹے اس میں ہوتے ہیں. یہ جو سیب آ رہا ہے یہ نہ اس کا کمال ہے جس نے اس کو لگایا، اس کا مالک ہے، بلکہ کمال اس کا جس نے پیدا کیا. کہ ہاتھوں ببول اس میں سے پیدا کر دیا، اس کی قدرت میں ہے، اسی قدرت سے باہر کریں گے. بالکل ہم سب اپنی اوقات، اپنی حیثیت اور صاف لفظوں میں اپنا جو مادہ تخلیق ہے اس پہ غور کریں. ہم ہیں کیا؟
ایک گندے پانی سے قطرے سے انہوں نے بنایا. تو یہ پانی پر کوئی چیز نہیں بن پاتی. پانی پہ کوئی نقش بنا دے, کوئی اس پر کوئی بہت عمدہ قسم کا کچھ تیار کر دے, اس کے ختم قصہ بھائی نہیں. پھر وہ بھی گندا پانی. تو ہماری تو حیثیت ایک ببول جیسی ہے, لیکن اب اس میں جو سیب آ گئے ہیں یہ ببول کا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن ان کی آیت ہے اس پر فرمایا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. فرمایا دیکھو جو نیکیاں طاعت اچھائیاں ہو رہی ہیں فمن اللہ, تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہاری تم تو ببول تھے, یہ تو ہم نے کیا کہ تم کو اس لائق بنا دیا کہ تم سے صرف فمن اللہ. اور پھر دوسری چیز اس میں یہ بھی پہلو یہ ہے کہ ہم جو نیک کام طاعت عبادت کسی شکل میں بھی کر رہے ہوں, اس کا تجزیہ اگر کریں تو کل ملا کر کے یہ یعنی اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے, اس کو سوچے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ سب ظاہری اسباب کے درجے میں ہے, پردے میں اس کے پیچھے سب اس کی قدرت کام کر رہی ہے. ہم اعمال جو کرتے ہیں ظاہر کی اعمال ہاتھ پیر زبان آنکھ یہ سب سے اعمال ہمارے ہوتے ہیں. تو ان اعضاء کو پیدا کرنے والا دینے والا ظاہر کوئی انسان نہیں ہے, نہ ماں باپ ہے نہ پیر ہے نہ ولی ہے, کوئی نہیں دینے والا, یہ انہوں نے دیا. پھر ان اعضاء کو بنایا اور بنانے کے بعد اس میں طاقت رکھی ہے, ظاہر طاقت بھی انہیں کی دی. پھر یہ کہ اس پہ استعمال کرنے کی جو صلاحیت وہ ہے وہ بھی انہیں کی دی. پھر ہمارے دل میں جذبہ داعیہ جو کام کا پیدا ہو رہا ہے انہوں نے ڈالا ہے, وہ نہ ڈالتے تو کچھ نہ ہو پاتا اس میں. پھر اس جذبے پر عمل کرنے کے لیے جو علم ہے وہ بھی انہیں کا دیا. اب پھر اس جذبے کو باہر پورا وجود میں دے دینا, یہ سب وہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا تو کام انہوں نے کیا, تو اب وہ ہمارا کیا ہے اس میں رہ گیا. بس یہ بالکل ساتھی کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں. اور سوچیے اس کو جتنا میں نے عرض کیا ہے, مثال کے طور پر مان لیجیے زبان ہے, اس نے بولنے کی صلاحیت لے لی اور روک دیا. اب تلاوت کیسے کریں گے, اب ذکر کیسے کریں گے, تسبیحات کیسے پڑھیں گے, حدیث اور کتاب کچھ نہیں, ختم کچھ سارا ہو گیا. اس کو دماغ معاف کر دیا اس نے. سارے اعضاء موجود ہیں, دماغ معاف ہے, بیکار ہوئے کسی کام کے بھی نہیں رہ گئے مجھ سے. یا مان لیجئے جو اعضاء ہمارے پاس ہیں وہ نہ ہوتے, بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے ان کے, ہے وہ, تو کیا کام کر پائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب انہی کی سمجھانے کے لیے. بس یوں سمجھے جیسے کہ ہمارے یہاں بچے کو جب بسم اللہ کراتے ہیں پڑھانے کے لیے, استاد پڑھاتا ہے اس کو لکھاتا بھی ہے. تو اب جناب وہ لکھا رہا تو قلم استاد پکڑے ہوئے ہیں, اس میں بچے کا ہاتھ ہے اور اس نے کھینچا الف با, سب ابا اما سب دیکھ رہے ہیں, دوست احباب کہ استاد لکھا, لیکن بچے کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے بچے کو شاباشی بھی دیتے ہیں. ابا 1000 روپے نکال کے دیتے, بیٹا تم نے آج الف با لکھا ہے. حالانکہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ غریب اپنا ہاتھ بھی تو نہیں رکھ پائے گا اس کے پاس. بالکل ہمارے اعمال میں ہماری حیثیت اسی انداز کی کہ سب کچھ وہ کرا رہے ہیں, صرف یہ کہ ہم کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے, ہماری ہمت افزائی کے لیے کہ چلو تمہارے نام اعمال کے نیکی ہم لکھ دیتے ہیں, فرشتوں حکموں کا لکھ دیتے, ثواب بھی دیتے ہیں. یہ اس پر عرض کیا جو کچھ بھی اب تک کیا ہے ہم نے, بس یہ لگا رہے کہ وہ قبول کریں, بس ان وہ پسند کر لیں, ان کے یہاں منظور ہو جائے, بس یہ فکر کریں. ہمارے یہ اعمال ہمارے جب کہلائیں گے جب وہاں داہنے ہاتھ جو مل جائے گا ہمارا رزلٹ,
بس وہ دن ہوگا کہ اب ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، نہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے ابھی سب اچھل کود شروع کر دیں کہ ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے، ہم نے اتنی نفلیں پڑھ لی، ہم نے اتنا ذکر کر لیا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا، ابھی رزلٹ آیا نہیں اچھل کود شروع کر رہے ہیں، پرچہ بڑا اچھا کر کے آ گئے، اور سوالات کے جواب ہم نے ایسے لکھے کہ ممتحن دیکھے گا تو بھی اشش کرے گا، اور مٹھائی بانٹ رہا اور یہ سب کر رہا، دھوم مچا رہا، اب معلوم رزلٹ آیا تو ذرا بھی نہیں آیا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہم نے کیا جتنے اوقات باقی رہ گئے ہیں، بس ان کی توفیق، ان کی عنایت، ان کا فضل و احسان، دل ہمارا لبریز اس پر رہے کہ اللہ آپ کا احسان ہو گیا جو سب مجھ سے ہو چکا، بس اب آپ قبول کر لیں اس کو۔ اور بھائی آخری اوقات ہے یہ، دیکھیے ہم تو مدرسے کے لوگ ہیں، ہم اس لائن سے سمجھانے کے لیے ہوتا یہ ہے، گھنٹہ شروع ہو گیا، سبق شروع ہو گیا، عام طور پر ہوتا ہے حاضری اخیر میں لیتے ہیں، اس سال تقریر شروع کر دیا، ایک طالب بالکل گھنٹہ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے آ گیا، کوئی اسکول والا، کوئی درسگاہ والا، کوئی استاد اس کو غیر حاضر نہیں لکھ پائے گا، 10 منٹ پہلے گھنٹہ ختم ہونے پہ آ گیا، حاضری وقت موجود ہے، حاضری لگی اس کی۔ بس ہم اخیر میں بھی اگر ہمیں احساس ہو جائے ہماری کمی رہ گئی، یہ رہ گیا، کہ نہ سو جب اخیر ہو گیا، یہی وقت ہے کہ ان کی رجسٹر حاضری میں آ جائیں کہ لگ گیا ہے یہ، بس وقت کام نہیں ہے۔ اس لیے جتنے اوقات ہمارے باقی رہ گئے ہیں اس کو بہت اہتمام، اور دیکھیے اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے۔ ابھی اسی جمعے کو کیا مسجد میں کچھ باتیں سنانے کا وہ ہوا تو ایک بات عرض کی تھی وہاں پر، ایک شخص ہے سرکاری ملازم، پوری زندگی اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اور حاکم اور حکام کی نظروں میں بڑی وقت ہے اس کی، اور رخصتی کے لیے انتظامات، ریٹائر ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان کا استقبالیہ دیا، رخصتی ہوتی ہے، بالکل ریٹائرمنٹ سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے رشوت لیتا ہوا پکڑ گیا، رنگے ہاتھوں آ گیا۔ آپ بتاؤ زندگی بھر کا کیا دھرا سب برابر ہوا کہ نہیں؟ اس کی پینشن بھی گئی، اعزاز بھی چلا گیا، اور جو استقبال ہونے والا تھا وہ بھی گیا اس کا۔ اب تو ذلتوں کے ساتھ دھکے دے کے نکالیں گے، مقدمہ آنے چلے گا اس کے اوپر۔ بالکل یہی معاملہ خاتمے کا، پوری زندگی کچھ کرتے رہے، یہ فکر غالب رہے اللہ کچھ میں خاتمہ دے دیجیے، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا اور بہتر بنا دے۔ ہماری اور آپ کی کیا بساط اور کیا اوقات ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سب سے زیادہ ان کو جو فکر رہا کرتی تھی وہ اس بات کی رہتی تھی کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، اور اتنی فکر رہتی تھی کہ اپنے چھوٹوں تک سے درخواست کر دیتے تھے کہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے۔ ایک بزرگ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرتضی مدرسہ مظاہر سہارنپور کے ناظم بھی تھے، اور حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاء بھی تھے، اور حضرت والا شاہ حضرت قاری امیر حسن صاحب اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے استاد بھی تھے۔ اللہ پاک کی توفیق سے حضرت کو زیارت بھی ہوئی، حضرت کی عصر کے بعد حاضری بھی پڑھنے کے زمانے میں حضرت کیا ہوئی ہے۔ حضرت کا حال لوگوں نے بتایا حضرت کے بارے میں کہ انہوں نے زندگی میں ظاہر نہیں ہوا، یہ بعد میں ظاہر ہوا، حضرت کے بعد کی کتنے گویا تقوی، طہارت، دیانت اور جو کچھ بھی ہو اللہ پاک نے کتنا نوازا تو چھپا کے رکھا تھا اپنے آپ کو، محسوس بھی نہیں ہوتا، بالکل ایک عام آدمی، بلکہ ہم لوگوں نے اپنے جن بزرگوں کو دیکھا ہے اس سے بالکل مختلف، کرتا اونچا، یعنی وہ گھٹنوں سے اوپر کرتا چھوٹا پہنتے تھے، اور تہبند ماشاءاللہ کافی نصف ساخت حضرت کرا کرتا تھا، اور بہت خاموشی ٹوٹ کا دھلا نورانی چہرہ، حضرت والا ہردوئی بالکل اسی انداز کے ایک دم چہرہ ان کا، دیکھتے رہیے اس کو۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی جو ڈائری ملی ہے اور اس میں درود پاک کا جو انہوں نے پڑھا ہے اور جوڑا گیا ہے، ان کی جتنی عمر ہے اس عمر کے جتنے دن ہیں اس سے زیادہ انہوں نے درود پاک پڑھا،
سبحان اللہ. تو جس کا اظہار ہی نہیں ہو پایا کہ حضرت اتنے بڑے اس پر تھے. اور ابھی جلدی ایک وہ سنا